اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور صلاۃ رحمت علی محمد پہ. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سجاد رضوی صاحب کے والدین کے لیے، سلیم رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور بیگم سلیم رضوی کے والد کے لیے اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صلاۃ محمد علی محمد. عزیزان گرامی، زیارت وارثہ کے اس ایک سلام پہ اس خمسہ مجالس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زیارات بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں اہل بیت علیہم السلام سے. زیارت عاشوراء جو خود سے پانچویں امام علیہ السلام سے مستند ہے اور اس زیارت کے آخر میں پانچویں امام علیہ السلام نے اور چھٹے امام دونوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ثواب کی ضمانت دی ہے کہ اتنا ثواب ملے گا، تو آپ نے یہ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ میں نے اپنے بابا سے یوں ہی سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ میرے دادا ایسے ضمانت فرماتے تھے، یہاں تک کہ خود جناب ختم مرتبہ تک اس سلسلے کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا ہے. زیارت عاشوراء کے سند میں نہیں بلکہ سند کے بعد جب ثواب کا ذکر ہوتا ہے، بہت سے لوگ اسی لیے ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ضمانت دی ہے تو پھر زیارت ہے اللہ کی طرف سے، تبھی اللہ نے ضمانت دی ہے. اس لیے بہت سے علماء نے، خصوصاً آیت اللہ ابو الفضل طہرانی نے جن کی شرح میں عموماً دیکھتا ہوں، اور بہت سے علماء جنہوں نے شروح لکھی ہیں، یہ ثواب درج کیا ہے اور ضمانت خود خداوند متعال سے ذکر کی ہے. اور کیونکہ سند معصوم تک جاتی ہے اور معصوم کی سند کی وجہ سے کہتے ہیں حدیث ہے، روایت ہے، لیکن ثواب کی وجہ سے علماء بحث کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے، کیونکہ ثواب کا ضمانت خود خدا پہ منتہا ہوتا ہے. ضمانت خداوند متعال نے دی ہے کہ اتنا ثواب ملے گا. اب میں اس سے بحث نہیں کروں گا کیونکہ میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن سوال کیا تھا کسی نے، اس لیے میں نے اس کو ضمن پیش کر دیا.
عزیزان گرامی، ازواج سے متعلق بھی بہرحال ایک پوری بحث ہے. ہماری بعض بہنوں نے سوال بھی کیا تھا کہ ہند سے متعلق کہ مؤمنہ تھی. ہاں بالکل مؤمنہ تھیں، اور پھر کیسے یزید سے بیاہی گئیں. عزیزان گرامی، حضرت آسیہ بھی فرعون کے زوجیت میں رہی ہیں، اور استثناءات موجود ہے. خود سورہ تحریم کے اندر جناب نوح اور جناب لوط کی دونوں بیویوں کے ذکر بھی کیے گئے ہیں کہ وہ دونوں نبی تھے، لیکن ان کی دونوں کی زوجہ ایمان نہیں رکھتی تھی. مجھے اس سے بحث نہیں اب کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن الفاظ زیارت وارثہ کے الفاظ وارد ہیں، اور زیارت وارثہ ہر شب جمعہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. کوئی بھی ایک زیارت کو جو پابندی سے پڑھے گا تو انشاءاللہ ضمانت ہے کہ سید الشہداء خود اس کی شفاعت کریں گے. کسی ایک زیارت کو پابندی سے پڑھیں تو خود سید الشہداء ضرور شفاعت کریں گے. اور آج شب جمعہ میں انشاءاللہ آخر میں چند جملے پیش کروں گا انشاءاللہ، ذہن میں رہے مصاحب سے پہلے. عزیزان گرامی، یہ زیارات تقرب کا سبب بنتی ہیں. ہمارے تقریباً تمام مراجع پابندی سے ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مراجع. اور عدل بہجت کے لیے ہے کہ ہر روز صبح پورے 100 صلوات اور 100 لعن کے ساتھ حرم میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. میں نے خود دیکھا حرم میں جناب معصومہ قم میں جب گرمیوں میں مشہد چلے جاتے تھے تو مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں ہر روز پابندی سے جب فجر کے بعد آتے تھے تو زیارت عاشورہ 100 صلوات اور 100 لعن کے ساتھ لعنت کے ساتھ پڑھتے تھے. اسی طرح سے کہتے تھے، خود ہی فرماتے تھے کہ میں جب پوری زندگی جب تک نجف میں رہا حرم امیر المؤمنین میں پڑھتا رہا ہوں، اور جب میں کربلا جاتا تھا تو حرم سید الشہداء میں پڑھتا تھا. کہتے ہیں پوری زندگی میں نے ہمیشہ کسی نہ کسی مقدس مقام پہ گزاری ہے، اور کم سنی سے 97 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا، 97 ایج تھے جب انتقال ہوا، 17 سال کے تھے جب نجف اشرف گئے. کہا میں نے 80 سال کسی نہ کسی حرم پہ مسلسل زیارت عاشورہ پڑھی ہے. فرماتے تھے اس کے بدلے میں جو کچھ معصومین نے مجھے دیا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ مقامات خدا نے عطا کیے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ زیارات، ان کی پابندی آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن ان کی پابندی کے بے انتہا فوائد ہیں. ادھر الفاظ دیکھیے، بچکن مرحوم اخوانی کے اگر الفاظ کو دیکھیں کہ جو کچھ نصیب ہوا صرف 2 چیزوں سے نصیب ہوا ہے مجھے پوری زندگی میں. ایک نماز شب سے، اور دوسرے پابندی سے پوری زندگی ہر روز 13 برس کے سن سے آخری عمر تک ایک معصوم کی ہر روز زیارت پڑھنے سے. ایک معصوم کی لازمن، اور سید الشہداء کی زیارت. عزیزان گرامی، یہ زیارات بے انتہا اہم ہے. ہمارے تمام مراجع پابند ہیں زیارات کے. تو کبھی کوئی ذہن میں شبہ نہ آنے دیں زیارات کے حوالے سے کہ زیارات کی اہمیت ہے، ان کی سند ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی، مستند ترین، اور پھر جوادی عاملی سے بحث کی گئی، سوال کیا گیا کہ کتنی مستند ہیں زیارات کا. کئی چیزوں کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظ بتاتے ہیں معصوم کے ہیں. الفاظ خود بتاتے ہیں کہ یہ معصوم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. عزیزان گرامی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن زیارت وارثہ ہماری مستند ترین زیارات میں زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، یہ وہ زیارات ہیں. زیارت وارثہ مختصر سے زیارت ہے. زیارت عاشورہ ایک لمبی زیارت ہے، اور اس کے اندر پہ 100 صلوات ہیں، 100 لعنتیں ہیں. اس کے ساتھ بہرحال بہت سے اعمال میں ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہو تو 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں، ضرور کام ہوگا جس بھی کام کے لیے پڑھیں گے. اب میں اس کے فضائل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن زیارت وارثہ بہت مختصر سی زیارت ہے، جامع زیارت ہے. جیسے زیارت امین اللہ اس سے بھی زیادہ مختصر ہے، بے انتہا جامع زیارت ہے. مرحوم شیخ محمد علی عراقی، عبداللہ محمد علی عراقی پابندی سے دونوں زیارت عاشورہ صبح میں پڑھتے تھے فجر کے بعد، اور رات کو عشاء کے بعد زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرتے تھے. بے انتہا طولانی زیارت ہے، بے انتہا فضائل ہے زیارت جامع کبیرہ. اگر فضائل دیکھنے اہل بیت کے تو اس زیارت کو جا کے پڑھیں. عزیزان گرامی، آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سید الشہداء ہر لحاظ سے انفرادیت رکھتے ہیں واقع کربلا کی وجہ سے. جتنی قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں میدان کربلا میں، ایک دن میں جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، اور ان سب آزمائشوں کے نتیجے کے اندر سید الشہداء کے چہرے کا جلال بڑھتا نظر آ رہا تھا. کہیں چہرے پہ کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے دشمن کہتے تھے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا سید الشہداء کے چہرے کی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی.
ان کا جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. عزیزان گرامی، انسان کو بہت سکون و اطمینان چاہیے ہوتا ہے آرام کے لیے. سید الشہداء عصر عاشور میں بھی کچھ لحظات کے لیے آیا اور کہا کہ میں آرام کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نفس مطمئنہ ہوں. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. آج کچھ ایسے زاویے اور کچھ ایسے مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی کامیابی، ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو. کامیاب زندگی کیا چیز ہے؟ انسان کامیابی چاہتا ہے. آئیں ذرا زیارت وارثہ سے کامیابی کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، سب لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، عہدے کو کامیابی سمجھتے ہیں. سید الشہداء کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو، اگر خدا ہو تو انسان کامیاب ہے. ذرا میں پیش کرتا ہوں. کہا کہ امام کے الفاظ ہیں، ما فقد من وجدک وما وجد من فقدک. پروردگارا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. بہت بڑے جملے ہیں، بہت بڑے. عزیزان گرامی، آج نئے زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ مطالب کو. شاید مطالب خشک ہوں لیکن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے جس نے کامیابی کے پورے فلسفے کو بدل دیا ہے. لوگ جیتنے کو کامیابی سمجھتے تھے، ظاہری جیت کو، اور ظاہری جیت زندہ رہنے سے ہوتی ہے. سید الشہداء نے یہ بتایا کہ نہیں، زندہ رہنا کامیابی نہیں ہے. اگر انسان چلا بھی جائے، شہید بھی ہو جائے، تب بھی کامیاب ہے اگر خدا اس کے ساتھ ہے. خدا کا ساتھ ہونا کامیابی ہے، دنیا کا پا لینا کامیابی نہیں ہے. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ میں ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے کہ دنیا کو پا لینا کامیابی ہے، تو پھر اس زاویے کے اوپر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں. ان کے پاس دنیا نہیں ہے. جناب امیر کے پورے جسم کے اندر جو کپڑے موجود تھے، جگہ جگہ کپڑوں پہ پیوند تھے، اور ان کے جو ہاتھ میں جوتا تھا، جب ان کی بیعت کے لیے پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے گانٹھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ یہاں پہ بیٹھا جوتا گانٹھ رہے ہیں، جبکہ سارا مدینہ آپ کی بیعت کے لیے پورے دور اکناف سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو مولانا نے ایک سوال کیا کہ یا ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ پہنچ گئے. مولا نے فرمایا کہ اے عباس کے بیٹے، تمہارے نزدیک اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ مولا جسارت نہ ہو، جوتا آپ کا ہے اس لیے کہنا نہیں چاہتا، لیکن جگہ جگہ سے آپ نے سی رکھا ہے، اگر بازار میں لے کے جائیں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بکے گا نہیں، کیونکہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ سے سی رکھا ہے. ایک مرتبہ مولا نے زمین پہ مار کے جوتے کو کہا کہ میری نگاہوں میں اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے اس تمام دنیا سے. پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ میری ہی نگاہوں میں نہیں، میرے تمام بیٹوں کی نگاہوں میں. پھر کہا میرے بیٹوں کی نگاہوں میں نہیں، میرے معصوم بیٹوں کی نگاہوں میں نہیں، بلکہ میرے تمام شیعوں کی نگاہوں میں میرے اس جوتے کی قیمت زیادہ، اس دنیا کی قیمت کم ہے. بہت بڑا جملہ مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جوتا زیادہ ارزش رکھتا ہے، اس دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے. مجھے بیعت کا بتانے کے بعد کبھی دنیا میں لذت نہیں دکھا سکتے، میرے لیے کوئی کشش نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب امیر المؤمنین فرماتے ہیں نا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے، کاش میں اس جملے کو سمجھا پاؤں. مولا فرماتے ہیں مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. کہ مولا کیوں؟ ہم تو پوری زندگی جنت کی دعائیں مانگتے ہیں. دیکھیں دوسروں میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے. کہ یا علی، ہم تو پوری زندگی جنت کی دعائیں مانگتے ہیں. کہا کہ نہیں، لیکن مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے.